یاجوج اور ماجوج کا واقعہ تاریخ اور اسلامی عقائد کے مطابق ایک انتہائی عبرتناک اور ہولناک داستان ہے۔ یہ دو ایسی وحشی اور ظالم قومیں ہیں جن کا ظاہر ہونا قیامت کی بڑی نشانیاں علامتِ قیامت میں سے ایک ہے۔ اس واقعے کی پوری تفصیل درج ذیل ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، حضرت ذوالقرنین کا سفر اور قوم کی فریاد۔ ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین جو ایک بہت ہی عادل، نیک اور طاقتور بادشاہ تھے، جنہیں اللہ نے مشرق سے مغرب تک کی حکومت اور خاص علم دیا تھا، دنیا کے سفر پر کرتے کرتے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں رہنے والے لوگ کوئی دوسری زبان مشکل سے سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کو دیکھ کر فریاد کی، اے ذوالقرنین! ان پہاڑوں کے پیچھے یاجوج اور ماجوج نامی دو قومیں رہتی ہیں جو بہت ہی فسادی اور ظالم ہیں۔ وہ جب بھی ادھر آتے ہیں قتل و غارت مچاتے ہیں اور ہماری فصلیں اور مال تباہ کر دیتے ہیں۔ کیا ہم آپ کو کچھ مال ٹیکس دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں؟ پوائنٹ نمبر 2 ہے لوہے اور تانبے کی فولادی دیوار کا بننا۔ حضرت ذوالقرنین نے ان سے کوئی بھی مال لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ مجھے میرے رب نے جو طاقت دی ہے وہ بہت ہے، بس تم لوگ اپنی جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی دیوار کھڑی کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں سے بھر دیا، پھر اس میں بہت تیز آگ دہکائی یہاں تک کہ وہ لوہا بالکل سرخ اور گرم ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے پگھلے ہوئے لوہے پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا۔ یہ دیوار اتنی اونچی، مضبوط اور چکنی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ دیوار مکمل ہونے پر ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ قیامت کا وقت آئے گا تو وہ اسے مٹی میں ملا دے گا۔ قید میں یاجوج ماجوج کی روزانہ کی محنت۔ روایت کے مطابق یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہماری پوری انسانیت ان کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آج بھی اس دیوار کے پیچھے قید ہیں اور ہر روز اسے چاٹ کر یا کھود کر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دن بھر دیوار کو کھودتے ہیں اور جب وہ
اتنی باریک رہ جاتی ہے، دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے چلو باقی کا کام کل کریں گے، لیکن وہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا کہنا بھول جاتے ہیں۔ جب وہ اگلی صبح واپس آتے ہیں تو اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور موٹی کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور تب تک چلتا رہے گا جب تک ان کا وقت نہیں آ جاتا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے دیوار کا ٹوٹنا اور قیامت کا منظر۔ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے اور دجال کا خاتمہ کر چکے ہوں گے، تب اللہ کے حکم سے وہ وقت آئے گا، اس دن جب یاجوج ماجوج کا سردار کہے گا چلو باقی کا کام کل انشاءاللہ کریں گے، تو اگلے دن وہ دیوار اسی حالت میں پائیں گے جیسی وہ چھوڑ کر گئے تھے، وہ اسے توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ جب وہ باہر نکلیں گے تو ایک سیلاب کی طرح پوری دنیا پر چھا جائیں گے، تباہی، وہ جس جگہ سے گزریں گے سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ ان کا ہجوم جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا پورا پانی پی جائیں گے۔ جب ان کے آخری لوگ وہاں پہنچیں گے تو کہیں گے کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، بشرطیہ اب سوکھ گیا ہے۔ غرور، زمین کے انسانوں کو روپوش ہونے پر مجبور کرنا یا ختم کرنے کے بعد وہ غرور میں آ کر اس آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو مار دیا، اب آسمان والوں کی باری ہے۔ اللہ ان کے تیروں کو خون آلودہ کر کے واپس بھیج دے گا تاکہ وہ فتنوں میں اتنے اندھے ہو جائیں کہ اور سرکشی کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اس وقت انسانوں میں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مسلمان طور پہاڑ پر پناہ لیں گے اور اللہ سے اس عذاب کی نجات کی دعا لیں گے۔ پوائنٹ نمبر 5 یاجوج ماجوج کا عبرتناک انجام۔ آخر کار اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور مسلمانوں کی دعا قبول فرمائیں گے اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا یا بیماری پیدا کر دے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کے سب ایک ساتھ ایسے مر جائیں گے جیسے کوئی ایک انسان مرتا ہے۔ ان کے مرنے کے بعد پوری زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھر جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ ایسی بارش بھیجے گا جو پوری زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی اور دنیا میں ایک بار پھر امن اور برکت اور خوشحالی آ جائے گی۔ کیا یاجوج ماجوج ابھی بھی مرتے ہیں؟ جی ہاں، وہ بالکل مرتے ہیں۔ اسلامی عقائد اور حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کوئی لافانی نہ مرنے والی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد انسان ہیں اور عام انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔ ان کی موت اور نسل کے بارے میں چند اہم باتیں ہیں۔ موت سے پہلے بڑی اولاد۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق یاجوج ماجوج کا کوئی بھی مرد تب تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی نسل سے 1000 یا اس سے زیادہ بیٹے یا اولاد نہیں دیکھ لیتا، یعنی ان کی آبادی بڑھنے کی رفتار بہت تیز ہے، لیکن موت انہیں بھی آتی ہے۔ دیوار کے پیچھے موت کا سلسلہ۔ جب سے وہ دیوار کے پیچھے قید ہیں تب سے اب تک ان کی پرانی نسلیں مرتی آئی ہیں اور نئی نسلیں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔